कैसे हैं आप? खैरियत? جی میں خیریت سے ہوں. آپ کو نئے سال کی مبارکباد. جی اور شکریہ ہمارے محترم. شکریہ. ہمارے ہندوستان کے بھائی بہنوں کو سبھی کو میری طرف سے نئے سال کی مبارکباد. میں جی لندن سے بول رہا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ ہندوستان میں جو اکثریت ہے لوگوں کی وہ امن جی پسند ہیں، انسانیت کو لے کے چلنے والے ہیں، جی اور ہاں میں امید یہ کرتا ہوں بات کہ ہے. یہ قائم رہے گا. اور جی یہاں یقیناً میں ہم لندن جو ہے اس بات پر امید بھی رکھتے ہیں، بلکہ ہم یقین سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جی ہندوستان کی اکثریت امن پسند ہے. جی بالکل، اس میں قطعی شک جی ہاں نہیں. نہ صرف عمل پسند ہیں بلکہ انسانیت کو لے کے چلنے والے ہیں، انسانی جی ہاں قدروں کو سمجھتے ہیں. جی ہاں اور میرے بھائی بہنوں کو مبارکباد دینے کے بعد میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ اس امن و امن کو قائم رکھیں، تاکہ ساری جی دنیا میں ہم سر اونچا کر کے چل سکیں اور کہہ سکیں کہ ہمارا تعلق ایک مہذب ملک سے ہے. تو جی ہاں میں آپ کا جو ڈسکشن ہو رہا تھا ان صاحب سے، میں اس کو بڑے غور سے سن رہا تھا. اور جی. اس قسم کے لوگوں سے کیسے ان کو کیسے آپ جواب دیں، سمجھ میں نہیں آتا میرے. اب اصل میں کیا جواب دوں؟ یہ خود سوال ہیں اور یہی خود جواب ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے جی اور جو ہے ہنس رہی ہے ایسے لوگوں پر. جی ہاں اب کیا کہوں میں سمجھو. یہ جی آتے ہاں ہیں خود اپنا مذاق خود بناتے ہیں. جی ہاں دنیا دیکھ رہی ہے، ہنس رہی ہے. جی ہاں. اور کیا پھر کیا جائے؟ ذاتی حملے شروع کر دیتے ہیں جب ان کو سمجھ میں نہیں اب وہ آتا تو کہ بہرحال یہ تو معاملہ ہے نا بھائی. یہ جو ہے ذاتی حملے کا معاملہ دراصل یہ ان کے اللہ اور ان کے رسول کی سنت ہے. جی جی ذاتی حملے کرنا ان کے اللہ اور ان کے رسول کی سنت ہے. جی اور ظاہر بات ہے یہ اپنے اللہ اور اپنے رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. جی بالکل بالکل. جی تو یہ تو وہی کریں گے نا جو ان کا اللہ اور رسول کرتا رہا ہے. ذاتی بالکل. حملے کرنا، جی کسی کو حرامی کہنا، کسی کو بندر کہنا، جی کسی کو سور کہنا، خنزیر کہنا، جی کتا کہنا، جی ہاتھ ٹوٹ جائے کوسا کاٹی کرنا، یہ ان کے اللہ کی ان کے رسول کی سنت ہے. جی ہاں ہے نا؟ بالکل. اور یہ لوگ ایسی اسی کتاب. عمل کریں گے، ظاہر بات ہے اسی پر عمل کر رہے ہیں. جی ہاں اپنے اللہ اور رسول کی سنت پر عمل پیرا ہے. جی ہاں بالکل تو اب بالکل. کیا کیا جائے؟ جی ہاں جی ہاں. تو سچوالہ صاحب، میرا قرآن کے تعلق سے ایک چھوٹا سا سوال تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں جی جی فرمائیے. کروں. قرآن میں دو جو تھیمز آتے ہیں، ایک پری ڈیسٹینیشن کا، جسے اردو میں کیا کہیں گے پری ڈیسٹینیشن کو، یعنی پہلے سے جو خدا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ. جی اور تقدیر دوسرا کی بات کر رہے ہیں آپ. جی جی ہاں پری ڈیسٹینیشن جسے انگریزی میں کہتے ہیں. تو آپ جی تھوڑا سا جی اردو میں اس کو بتائیے گا. پری ہاں ہاں ڈیسٹینیشن کے لیے جی مجھے اردو میں کوئی لفظ نہیں مل رہا ہے، اردو یا ہندی میں. تو جی پہلے سے خدا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کس بندے کے ہاں ساتھ کیا مقدر کرنا. کر دینا کسی جی بات ہاں کی جی جو ہاں ہے جی ہاں. یہ کوئی چیز مقدر کا مقدر کر فیصلہ دی گئی. پہلے سے کر جی دینا، اسے کہہ جی سکتے ہیں. جی. جی تو وہ اور دوسرے جنوں کی بات. اب یہ دونوں باتیں جو ہیں آج کل کے جو مسلم اپولوجسٹ ہیں، خاص طور سے یہاں لندن اور یورپ میں، تو ان لوگوں جی کے لیے بڑی امبیرسنگ ہوتی ہے. تو جی اس ہاں کو یہ اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن قرآن میں اتنے زیادہ ہے، ایک بار ہے یہ ریکرنگ تھیم جسے کہیں گے، بار بار آتا ہے کہ اس جی کو آپ کب تک اوائڈ کریں گے. تو اسی تعلق سے سورہ ہود کی ایک آیت ہے 119. تو اس پہ تھوڑی جی سی آپ روشنی ڈالیں گے تو بڑا اچھا ہوگا. سورۃ ہود کی 119 کہہ رہے ہیں. جی ہاں. اچھا 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 ٹھیک. اس میں پری ڈیسٹینیشن کی بات بھی ہے اور جنوں کی بات بھی ہے. اچھا. الا من رحم ربک ولذلک خلقهم جی وتمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین. دیکھیں جی یہ باتیں، اس طرح کی باتیں، اس طرح کی بیانات جی قرآن میں کئی جگہوں پر ہے. جی سورہ سجدہ میں بھی یہی مضمون اسی طرح کے الفاظ میں آتا ہے. اچھا یہ جی دیکھیں کہ 119 سے پہلے والی جو آیت ہے 118، جی اس میں یہ کہا جا رہا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. جی یعنی اگر تمہارا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک امت بنا دیتا. جی یعنی یوں سمجھیے کہ سب کی سوچ ایک جیسی ہو جاتی ہے. جی ولا یزالون مختلفین. لیکن ہوا یہ کہ جو ہے وہ تو ہمیشہ اختلاف کرنے ہی والے رہیں گے.
اچھا یعنی وہ چاہتا تو اختلاف نہیں کرتے، لیکن وہ یہ چاہتا کہ یہ اختلاف کریں. اچھا، خدا کی مرضی سے یہ لوگ جو ہیں ہاں اختلاف یہ کرتے خدا ہیں، کی مرضی سے ہو رہا ہے سب. تو خدا خود جھگڑا لگانے اور والا ہو گیا اس حساب ہاں سے. ظاہر بات ہے، سب سے بڑا جھگڑالو تو وہ ہے نا، اصل جی آگ تو وہی لگاتا ہے. جی الا من رحم ربک، مگر اس پر. ہلو، نیٹ ورک کا ایشو ہے شاید سے تھوڑا. ہاں کچھ کٹ ہو گیا شاید، آواز نہیں آ رہی. جی شمار گروہ ہیں، ہاں، اور ہلو جو ہے سچوڑا ہر جی، گروہ. جی جی سچور نیٹ صاحب ورک وی لاسٹ یو، آپ واپس کٹ ہو گیا تھا، بولیے گا. پھر سے بولیے میری آواز نہیں آ رہی. گا. کچھ دیر اب آ کے رہی لیے ہے، نہیں ہے، اب آ رہی ہے. اب آ رہی ہے. اچھا پہلے اچھا اچھا ہاں یہ ٹھیک ہے. 118 پہ آپ واپس بول دیجیے. ہاں 118 پر جو ہے جو بات کہی جا رہی ہے، جی وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. اور اگر تیرا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، ایک جیسی سوچ والے بنا دیتا. لیکن کیا ہے کہ جو ہے وہ ہمیشہ اختلاف کرنے ہی والے ہیں. وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنے ہی والے ہیں. الا من رحم ربک، مگر وہ جس پر تیرے رب کا رحم ہو گیا، یا جس پر تیرے رب نے رحم کیا. اب یہ 119 کی بات ہو رہی ہے. جی اس کے بعد والی آیت دکھائیں امین. ہاں الا من رحم ربک، یعنی وہ لوگ وہ لوگ جو ہے اختلاف نہیں کرتے جس پر تیرے رب کا رحم ہو گیا. اب آپ ذرا سوچئے یہیں پر تھوڑا سا رک کر جی کہ ابتدائی زمانے ہی میں یہ دو گروہ سامنے آئے، جسے سنی اور شیعہ کہا جاتا ہے. جی یہ دو گروہ وہ ہیں جو ابتدائے اسلام سے چلے آ رہے ہیں، اور ان دونوں میں بڑا شدید اختلاف ہے. ان کے اختلاف ہی کی وجہ سے ابتدائی زمانے میں جو بہترین دور کہلاتا تھا، اس دور میں دو عظیم جنگیں ہوئی، اور ان دونوں جنگوں میں دونوں طرف مسلمان ہیں، صحابہ ہیں، سارے کے سارے مومنین ہیں. جی مرنے والے بھی مومنین ہیں، مارنے والے بھی مومنین ہیں. جی ٹھیک ہے. جنگ اچھا، اس جمل کے بعد اسی میں شامل تھی. جنگ جمل اور جنگ صفین جو ہے دونوں بھی صحابہ کے درمیان جنگیں ہوئی، اور دونوں میں جو ہے صحابہ ہیں، جی خیر امت ہیں، خیر یعنی اس کو خیر قرن کہیں گے، بہترین دور ہے، بہترین لوگ ہیں، جی روئے زمین کے سب سے اچھے لوگ ہیں، اور دونوں کے دونوں آپس میں جو ہے لڑ رہے ہیں. یہ ایک گروہ دوسرے گروہ کی گردنیں کاٹ رہا ہے. مرنے والے بھی مومنین ہیں، صحابہ ہیں، مارنے والے بھی صحابہ ہیں، مومنین ہیں. ذرا سوچئے. جی اب قرآن کی جو آیت ہے کہ ایک مسلمان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، وہ شاید ان کو پتہ نہیں تھی. اب پتہ نہیں تھا، یا نہیں ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں بعد میں جو ہے ڈالی گئی. جی ہاں بالکل. تو اب اس طرح سے جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا خود ان کی تاریخ کے مطابق کہ جو ہے نواسہ رسول کا نواسہ اپنی جو ہے اپنے سارے خاندان سمیت جو ہے اس کو مارنے والے کون ہیں؟ وہ بھی مومنین ہیں. جی رسول کے نواسے کو مارنے والا کون ہے؟ وہ بھی مومن ہے. جی سارے کے سارے مومن، مرنے والے بھی مومنین ہیں، مارنے والے بھی مومنین ہیں. ارے بھائی یہاں پر ذرا سوچیں، اس میں کون ہندو ہے، کون عیسائی ہے، کون جو ہے یہودی ہے، کون قادیانی ہے؟ سارے کے سارے مومنین ہے نا، جی ہاں سارے کے سارے صحابہ ہیں نا. جی ہاں. مار کون رہا ہے؟ صحابہ ہیں. مر کون رہے ہیں؟ صحابہ ہیں. جی ہاں. البت تنوی جی، آپ جو بول رہے 5:32 ان کو معلوم نہیں تھی، تو 5:32 تو ان کو اچھے سے معلوم تھی نا، وہ تو بنی اسرائیل کے لیے تھی. اچھا ہاں 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 جی ہاں جی ہاں بات تو صحیح ہے. وہ آیت شروع ہی ہو رہی ہے بنی اسرائیل کے لیے خاص طور پر. جی اچھا اب یہ دیکھیے کہ آپ جو 119 کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو اختلاف کریں گے، دراصل یہ آیت کہہ رہی ہے کہ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے تو جو ہے اس اللہ نے ان کو پیدا کیا. اچھا اس کے بعد اسی لیے آپس میں لڑنے جھگڑنے اختلاف کرنے کے لیے، تو اور کیا ہے؟ لڑائی جھگڑے کے لیے تو پیدا کیا نا ان کو، پیدا کرنے والے نے. جی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.
اور پورا ہوا تیرے رب کا کلمہ، یعنی تیرے رب کی بات پوری ہو گئی، تو اب کیا ہوگا کہ میں، یعنی اب یہ ان کا رب یا اللہ جو ہے براہ راست یہاں کہہ رہا ہے بغیر نام کے کہ لَأَمْلَأَنَّ، میں ضرور بالضرور جو ہے ان تمام جنات کو، تمام انسانوں کو جہنم سے بھر دوں گا، سارے کے سارے، صرف انسان ہی نہیں، جن بھی ہیں، جن سارے انسان. اب ان کی پھر گئی اللہ کی جو ہے ان کی جو بولتی ہے نا وہ اب جب جس وقت جو ہے پھر جاتی ہے تو اب یہ بار بار ایسا کہتے ہیں کہ میں سب کو جو ہے جہنم سے بھر کے جو ہے میں دم لوں گا. اس لیے کہ میں نے جو بولا تھا وہ صحیح ثابت ہو. ہاں صرف اس لیے میں نے جو کہا تھا وہ بات سچ ثابت ہوئی. اب تو میں ان کو بھر کے رہوں گا جہنم میں. بالکل. ارے بھائی تم نے تو پیدا ہی کیا ان کو اختلاف کرنے کے لیے، پھر کیوں جو ہے ان کو جہنم میں بھر رہے ہو بھائی؟ اب یہ بات کون پوچھے؟ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یعنی مطلب ولا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وہ جو کچھ کرتا ہے وہ اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، لیکن دوسرے جو ہے دوسروں سے جو ہے وہ پوچھے گا. دیکھیے یعنی ہر معاملے میں اگر آپ دیکھیں گے قرآن کا لکھنے والا یا قرآن کے جو کاتبین ہیں وہ اپنے اللہ کو ایسے پیش کر رہے ہیں جیسا کہ کوئی عربی سردار ہے. یعنی بات پر وہ نک چڑھا ہے، پھر جاتی ہے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو کچھ بھی کر ڈالتا ہے. بالکل. یعنی قرآن کا جو اللہ ہے ذری بات پر وہ بھپر جاتا ہے، وہ غصے میں آ کر کچھ بھی کر ڈالتا ہے. اور سچولا صاحب اتنی irrational اور illogical جو باتیں اس میں ہو رہی ہیں، یعنی کوئی تھوڑا بھی بہت بھی سمجھ ہو، یعنی اسکول کا بچہ بھی ہوگا تو وہ یہ سوال تو کرے گا نا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے. خدا نے خود فیصلہ کر لیا کہ ان کو اس میں ڈالنا ہے. خود ہی کچھ لوگوں کو نہیں. ذرا دیکھیں یہ اس طرح کیا. اچھا یہ آیت کوئی ایک جگہ نہیں ہے، آپ کو بار بار ملے گی. جی ہاں وہی میں نے دیکھا کہ ریکرنگ تھیم جسے کہتے ہیں وہ یہ انداز، یہ جو ہے یہ اس طرح کے بیانات آپ کو قرآن میں کئی جگہوں پر ملیں گے. یہی انداز بار بار یہ جو ہے یہ کہہ رہا ہے یہ قرآن کا اللہ کہ اب وہ جیسا ہوتا نا کہ کسی کا دماغ خراب ہو گیا، اب تیش میں ہے، غصے میں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے میں بس ابھی میری پھر گئی، اب میں ان کے ساتھ یہ کر دوں گا. یعنی ہر وقت وہ انتقامی جذبے سے جو ہے سے بھرا ہوا رہتا ہے. سر پھرا آدمی جسے کہیں گے، سر پھرا. بالکل. آپ ایک عربی سردار سمجھ لیں. آپ عربوں کا جو سردار ہوتا ہے کبھی کبھی اس کی جو ہے عربی اونٹ جو ہے آپ یوٹیوب پر دیکھیں تو وہ عربی اونٹ بھی کیا کرتا ہے کہ جو ہے کبھی وہ اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو وہ گھوم پھر کر جو ہے اپنے پیروں کو اپنے دانتوں سے کاٹتا ہے، خون کر دیتا ہے. اب یہ کیفیت ہے نا، مطلب لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. کس قدر نامعقول، کس قدر بے ہنگم، کس قدر بیہودہ جو ہے جملہ ہے کہ ضرور اس میں دیکھیں 3 تاکیدیں ہیں. لَأَمْلَأَنَّ یعنی بالضرور میں جو ہے تمام انسانوں، تمام جنات کو جہنم میں بھر کر رہوں گا. بالکل. کیوں بھائی؟ اب کیوں؟ اب کون پوچھے اس سے کہ کیوں؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا. نہیں. اور سچولا صاحب میں نے اسلام چھوڑنے سے پہلے میں نے کئی علماء کے پاس جا کے میں نے ان 2 آیات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی اور کوئی بھی مجھے مطمئن جواب نہیں دے پایا. اور یہ جلیبیاں بناتے رہے. اس کا جواب ظاہر بات ہے کہ یہ اس کے الفاظ ہی اتنے بے تکے، اتنے بیہودہ ہیں، بہت بیہودہ کہ ایسے بیہودہ الفاظ کو آپ چاہے جتنی مرضی جو ہے اس کو گلوریفائی کرنے کی کوشش کریں لیکن نہیں اس پر جو ہے اس پر پردہ نہیں ڈال سکتے. یہ انداز دیکھیں ذرا. اچھا پھر آخر میں آپ کیا بولتے ہیں؟ کون سی لاجک ہے، کون سی جو ہے منطق ہے، کون سی جو ہے آپ کو ایک کوئی دلیل جو ہے دی جا رہی ہے، کیسا ترک ہے ذرا بتائیں. کچھ بھی نہیں. بھائی میں ضرور جو ہے سب کو جو ہے جہنم میں بھر کے جو ہے دم لوں گا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اب کون پوچھے، کون بولے، بتائیے.